بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ کی والدہ ماجدہ فرماتی ہیں کہ جس وقت بایزید میرے پیٹ میں تھے اس وقت اگر کوئی مشتبہ غذا پیٹ میں چلی جاتی تو اس قدر بے کلی اور بے چینی ہوتی کہ مجھے حلق میں انگلی ڈال کر وہ غذا نکالنا پڑتی۔ آپ کے 2 بھائی اور بھی تھے جن کے نام آدم اور علی تھے۔ وہ دونوں بھی زہد و عبادت میں بے مثال تھے، مگر آپ ان دونوں سے بڑھ چڑھ کر تھے۔ آپ کی باطنی تربیت روحانی طور پر حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے، کیونکہ آپ کی پیدائش ان کی رحلت کے بعد ہوئی۔ بچپن میں جب آپ مکتب میں زیر تعلیم تھے، سورہ لقمان کی اس آیت پر پہنچے جس کا ترجمہ یہ ہے، یعنی میرا شکر اور اپنے ماں باپ کا، تو استاد گرامی سے رخصت لے کر گھر آئے اور والدہ ماجدہ سے عرض کیا کہ یا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے شکر کر میرا اور اپنے والدین کا، لیکن میرے لیے 2 گھروں سے نبھا مشکل ہے، لہٰذا یا تو آپ مجھے خدا تعالیٰ سے مانگ لیں تاکہ آپ کا ہی ہو رہوں، یا پھر مجھے خدا تعالیٰ ہی کو سونپ دیجئے کہ اسی کا ہو رہوں۔ والدہ ماجدہ نے ارشاد کیا، میں نے تجھے اپنا حق بخش دیا اور راہ حق میں چھوڑ دیا۔ یہ سن کر آپ بسطام سے نکلے اور 30 سال تک شام کے جنگلوں، صحراؤں، بیابانوں میں ریاضت و مجاہدہ کرتے رہے۔ تقریباً 117 علماء و مشائخ سے فیوض و برکات حاصل کیے، جن میں حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سر فہرست ہیں۔ کسی نے آپ سے پوچھا کہ سخت سے سخت مجاہدہ کون سا ہے جو آپ نے راہ خدا میں کیا؟ ارشاد کیا، بیان کرنا ناممکن ہے۔ اس شخص نے کہا کہ آسان سے آسان تکلیف ہی بیان فرما دیجئے جو آپ کے نفس نے اٹھائی ہے۔ فرمایا، ہاں یہ سن لو، ایک دفعہ میں نے اپنے نفس کو کسی اطاعت کی طرف بلایا تو اس نے میرا کہا نہ مانا، اس پر میں نے اسے 1 سال پیاسا رکھا۔ ایک دفعہ آپ حج کے لیے روانہ ہوئے تو ہر چند قدم پر جا نماز بچھا کر 2 رکعت نماز پڑھتے، یہاں تک کہ 12 سال بعد مکہ مکرمہ پہنچے۔ فرماتے ہیں کہ یہ دنیا کے بادشاہوں کا دربار نہیں کہ یک بارگی وہاں پہنچ جائیں۔ اس دفعہ حج سے فارغ ہو کر واپس آ گئے اور مدینہ منورہ میں ریاضت روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے حاضر نہ ہوئے۔ فرمایا کہ زیارت روضہ مقدسہ کو حج کے تابع بنانا خلاف ادب ہے۔ اگلے سال روضہ مقدسہ کی زیارت کے لیے علیحدہ احرام باندھا۔ راستے میں آپ ایک شہر میں داخل ہوئے تو لوگ آپ کے گرد اکٹھے ہو گئے۔ جب شہر سے نکلے تو ایک ہجوم آپ کے پیچھے ہو لیا۔ آپ نے یہ منظر دیکھ کر پوچھا، یہ لوگ کون ہیں اور کیا چاہتے ہیں؟ جواب ملا کہ یہ سب لوگ اب آپ کے ساتھ ہی رہیں گے۔ آپ نے ان لوگوں کو اپنے سے دور کرنے کے لیے نماز فجر کے بعد ان کی طرف متوجہ ہو کر قرآن الکریم کی یہ آیت پڑھی جس کا ترجمہ ہے، بے شک میں ہی اللہ ہوں، میرے سوا کوئی معبود نہیں، پس تم میری عبادت کرو۔ یہ سن کر لوگوں نے کہا کہ یہ تو دیوانہ ہے، سب چھوڑ کر چلے گئے۔ جب آپ نماز پڑھتے تو اللہ تعالیٰ کے خوف اور شریعت مطہرہ کی تعظیم کے سبب آپ کے سینے کی ہڈیوں سے چڑچڑاہٹ کی آواز نکلتی جو لوگوں کو سنائی دیتی۔ ایک روز آپ ایک امام کے پیچھے نماز پڑھ رہے تھے۔ جب نماز سے فارغ ہوئے تو امام نے آپ سے پوچھا، اے شیخ، آپ کوئی کام نہیں کرتے اور نہ ہی کسی کے معاملے دست سوال دراز کرتے ہیں، آپ کھاتے کہاں سے ہیں؟ آپ نے فرمایا، ٹھہرو، میں نماز کا اعادہ کر لوں، کیونکہ جو شخص اپنے روزی دینے والے کو نہیں پہچانتا اس کے پیچھے نماز جائز نہیں۔ ابو علی جوزجانی رحمۃ اللہ علیہ سے ان الفاظ کی نسبت سوال کیا گیا جو حضرت بایزید رحمۃ اللہ علیہ سے لوگوں کو اپنے سے دور کرنے کے لیے منقول ہیں۔ انہوں نے جواب دیا کہ ہم بایزید کے حال کو تسلیم کرتے ہیں، شاید وہ الفاظ ان سے غلبہ حال یا حالت سکر میں صادر ہوئے ہیں۔ جو شخص بایزید کا مقام حاصل کرنا چاہے اسے بایزید کی طرح مجاہدہ نفس کرنا چاہیے تاکہ وہ بایزید کے کلام کو سمجھ سکے۔ آپ فرماتے ہیں کہ جس کام کو میں مؤخر سمجھتا رہا وہ سب سے مقدم نکلا اور وہ میری والدہ ماجدہ کی رضا تھی۔
میں جو کچھ رضایات و مجاہدات و مسافرات میں ڈھونڈتا رہا وہ اسی میں پایا، کیونکہ جب میں سفر سے واپسی پر اپنے مکان کے دروازے پر پہنچا اور دروازے سے کان لگا کر سنا تو والدہ ماجدہ وضو کرتے ہوئے یہ ارشاد فرما رہی تھیں، یا اللہ میرے مسافر کو راحت سے رکھنا اور بزرگوں سے اس کو خوش رکھ کر اچھا بدلہ دینا۔ یہ سن کر میں زار و قطار روتا رہا، آنسوؤں سے منہ دھوتا رہا۔ پھر دروازے پر دستک کی تو والدہ ماجدہ نے پوچھا، کون ہے؟ میں نے عرض کیا، آپ کا مسافر۔ انہوں نے دروازہ کھول کر شفع ملاقات بخشا اور فرمایا، تم نے اس قدر طویل سفر اختیار کیا کہ روتے روتے میری بصارت ختم ہو گئی اور تیرے غم سے کمر جھک گئی۔ ایک رات آپ کی والدہ ماجدہ نے پانی طلب کیا، آپ پانی لینے گئے، کوزہ میں پانی نہ تھا، گھڑے میں دیکھا تو وہ بھی خالی تھا، چنانچہ پانی کے لیے ندی پر گئے۔ جب واپس آئے تو والدہ صاحبہ سو چکی تھیں، شدید سردی کا موسم تھا، آپ پانی کا کوزہ ہاتھ میں اٹھائے کھڑے رہے۔ جب والدہ ماجدہ کی آنکھ کھلی تو پانی پیا اور آپ کو دعاؤں سے نوازا اور فرمایا کہ کوزہ نیچے کیوں نہ رکھ دیا۔ عرض کیا کہ میں ڈرتا رہا کہ آپ بیمار ہو کر پانی طلب فرمائیں اور میں شاید اس وقت حاضر نہ ہوں۔ آپ فرماتے ہیں کہ اسی طرح ایک اور موقع پر والدہ محترمہ نے فرمایا کہ آدھا دروازہ بند کر دو۔ میں صبح تک سوچتا رہا کہ کون سا آدھا بند کروں، دائیں طرف کا یا بائیں طرف کا، تاکہ والدہ صاحبہ کے حکم کے خلاف نہ ہو۔ صبح کے وقت مجھے وہ سب کچھ مل گیا جس کو میں ڈھونڈتا رہا۔ پھر آپ کو وہ مقام حاصل ہوا کہ حضرت جنید بغدادی قدس سرا عزیز جیسے اکابر بھی پکار اٹھے کہ بایزید ہماری جماعت میں ایسے ہیں جیسا کہ فرشتوں میں حضرت جبرائیل امین، اور دیگر سالکین کے میدان کی انتہا بایزید رحمۃ اللہ کے میدان کی ابتدا ہے۔ ناظرین، امید ہے آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ مزید ایسی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور بیل آئیکن دبائیں۔ شکریہ۔